بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی اس نشست میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم ان یسأل فلیبدأ بالمدحۃ والثناء علی اللہ بما هو اہلہ۔ جب تم میں سے کوئی دعا کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے فَلْيَبْدَأْ بِالْمِدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تعالی، اللہ رب العزت کی شان کے لائق اس کی حمد بیان کرے، اس رب کی تعریف بیان کرے۔ جب تم دعا کا، سوال کا یا کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق حمد بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو۔ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اور پھر فرمایا ثم لیسأل بعد فإنہ اجدر ان ینجح، کہ اگر اس کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد جب تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگو گے تو زیادہ امکان ہے کہ تمہاری دعا کو ان ینجح، اللہ رب العزت قبول کرے گا، اللہ رب العزت درجہ قبولیت پہ عطا کرے گا۔ اس لیے محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب، یعنی قرآن کریم کی اللہ رب العزت یہاں بات کر رہا ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا، کتاب من عند اللہ، اس کتاب کی، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ مصدقا لما معہم، فرمایا اس سے قبل جو تمہارے پاس صحیفے ہیں، تمہارے پاس کتابیں ہیں، یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا لما معہم وَكَانُوا مِن قبل، یہ قرآن کی شان ہے۔ اور فرمایا جس نبی کے ذریعے یہ قرآن میں نے جس نبی پہ نازل کیا، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنی کتابوں میں شان نبی مصطفیٰ پڑھتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں کسی مشکل میں اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس جو صحائف ہیں، جو کتابیں ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور پھر جس نبی پہ میں نے قرآن نازل کیا، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ نہیں تھا
اور اپنی کتابوں میں تم اس کا ذکر پڑھتے تھے تو اس نبی کی شان کا وسیلہ دے کر اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں پر فتح پانے کے لیے تم اس نبی کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور اب قرآن کہتا ہے جس نبی کے وسیلہ دے کر مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، جب وہ آ گیا ہے، فلما جاءہم، جب وہ جلوہ گر ہو گیا ہے ان کے پاس، ما عرفو، جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، اب اس کا انکار کر رہے ہیں، اب اس کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلعنت، قرآن کا دیکھیں نا اسلوب ہے، پوری بات سمجھانے کے بعد یا تو وہ جزا بتائے گا کہ یہ کام کرو گے تو اس کی یہ تمہیں میں یہ جزا دوں گا، اور اگر کوئی تنبیہ کر رہا ہے، کسی بات کا ذکر ایسے کر رہا ہے کہ یہ بات تم نے غلط کر دی ہے تو پھر یا جھٹلا دی ہے تو اس کا انجام کیا ہے وہ بھی اللہ ساتھ ہی بتا دیتا ہے۔ فرماتا ہے تم جھٹلا رہے ہو حالانکہ تم پہچانتے ہو، تو فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، جو میرے نبی کو جھٹلائے گا، اس کی تعلیمات کو جھٹلائے گا، اس کی نبوت کو جھٹلائے گا، اللہ کی سب پہ لعنت ہو۔ آج کی اس گفتگو میں اسی بات کو ہم مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جو ازل سے لے کر ابد تک جانے پہچانے نبی۔ آپ تشریف نہیں لائے تھے تب بھی لوگ جانتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ایک نبی زمان تشریف لانے والے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ساری قائل فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اب فرمایا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، جب بھی مشکل آتی، یہود کی ہٹ درمی اور دانستہ کفر کی یہاں پہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ان کا یہ شعور تھا، ان کا یہ شعار تھا کہ جب بھی کبھی کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی، فتح کے امکانات ختم ہو جاتے، تو اس وقت وہ اپنی تورات کھول کر وہ جگہ، وہ آیات کھول کر جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اس جگہ کو کھول کر اللہ کے ہاں دعا مانگا کرتے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ کہ جس نبی کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی، جس کا تو وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان تنصرنا اليوم علی عدونا، اللہ تو اس نبی کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پہ فتح عطا کر۔ تو قرآن کہتا ہے وہ کیا کیا کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، جب بھی مشکل وقت آتا تو وہ نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے۔ تو پھر فرمایا تفسیر روح المعانی میں اللہ رب العزت کیا کرتا، فَيُنْصَرُونَ، اللہ رب العزت نبی کے وسیلے سے انہیں فتح عطا کرتے۔ اب قرآن کہتا ہے جس نبی کے وسیلے سے تم مانگتے تھے اب وہ تشریف لے آیا ہے تو اب تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اور انصار جو ہیں، انصار مدینہ، ان کے ایمان لانے کے اسباب میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کبھی یہ مدینہ میں رہتے تھے اور یہودی بھی مدینہ میں رہتے تھے، تو جب بھی ان کا آپس میں کبھی کوئی بول چال ہوتی یا تکرار ہوتا تو وہ کہتے ان قریب ہمارا نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے، جب وہ تشریف لے آئیں گے تو پھر ہم تم پہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اور جب وہ تشریف لے آئے وہ تو نہ ایمان لائے لیکن انصار مدینہ پہلے ایمان لے آئے۔ قرآن نے کہا نا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب اس کو وہ جانتے تھے اب اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اس آیہ مبارکہ سے ہمیں دو سبق ملے ہیں، ایک یہ کہ پچھلی امتوں کا وہ کام جو اللہ رب العزت نے جس کا ذکر قرآن میں کیا ہو اور اس کو برا بلا نہ کہا ہو، وہ ہمارے لیے کرنا اچھا اور جائز ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ گزشتہ امتیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے،
علا جب طلب اور دعا کے ساتھ آئے تو وہ مشکل پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی وہ سید الانبیاء کا وسیلہ پیش کرتے، جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، کوئی کام رک جائے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگا کرو۔ اللہ رب العزت سید الانبیاء کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، ایک روایت میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ کعبہ میں مکہ شریف میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے عرض کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت سیدنا ابو طالب حضور علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کو لے کر کعبہ میں تشریف لے گئے، اللہ کے حضور آپ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ راوی کہتے ہیں جب آپ کو لے کے گئے کأنہ شمس دجن، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بادلوں سے سورج چمک رہا، تو اس روشن چہرے کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت بارش کا نزول فرما دیا۔ اس لیے آپ بھی جب بھی وقت ملے، جب بھی موقع ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرو، ایسے دعا مانگا کرو، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا واسطہ، آپ کے چہرہ والضحیٰ کا واسطہ، آپ کے لمبے لمبے سجدوں کا واسطہ، عبادات کا واسطہ۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت دعائیہ کلام کہا تھا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی، یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ تو میں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ جب بھی مشکل آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو۔ کہتے ہیں نا سب سے مشکل وقت اور سب سے تکلیف دہ وقت وہ وقت ہے جب انسان کی روح جسم سے قبض کی جا رہی، نزع کا وقت جو ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور ساتھ کوئی خوشی مل جائے تو وہ خوشی کیا کرتی ہے؟ وہ خوشی آپ کے درد کو کافور کر دیتی ہے۔ کیا کمال کہا، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسنین۔ ادھر موت کا وقت ہو اور ادھر سید الانبیاء کی زیارت سے مشرف ہو۔ سبحان اللہ۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرما لیں۔